بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ بات عرض کی تھی کہ گناہوں سے استغفار کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ تو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، دو باتیں ہیں، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہونا۔ تو قرآن مجید میں مومن کی شان یہ بتلائی گئی ہے کہ مومن گناہ کرتا نہیں ہے، بلکہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے اور ہونے میں فرق کیا ہے؟ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرے، یہ گناہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سود کا کام کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ سود کا کام ہے۔ رشوت کا کام کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ رشوت کا کام ہے، یہ گناہ کرنا ہے۔ اور ایک یہ کہ انسان سے بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جاتا ہے۔ بے دہانی میں بات کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے کوئی بات زبان سے ایسی بھی نکل گئی جو حقیقت کے خلاف تھی، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک آدمی باقاعدہ منصوبہ بنا کے جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے یہ جھوٹ بولنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نے 20 باتیں کی ہیں تو اس میں ایک بات جھوٹ نکل گئی باتیں کرنے کے دوران، تو یہ گناہ ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اے انسانوں، تمہاری سرکشی اور تمہارا حد سے گزرنا یہ تمہیں نقصان دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ تمہارا گناہ کرنا، تمہارا سرکشی کرنا، تمہارا حد سے تجاوز کرنا یہ تمہیں نقصان دے گا، اور اگر تمہیں اس میں کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور آخر کار تم لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے۔ پھر جو کچھ تم کرتے تھے نا دنیا میں، پھر اس کا انجام تم دیکھ لو گے کہ کیا ہوگا۔ یعنی اصل سزا تو ملے گی آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی تم کوئی بھی گناہ کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے گناہ کر کے۔ نہ دنیا کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، نہ آخرت کا۔ ظاہر میں تمہیں فائدہ نظر آئے گا، لیکن وہ فائدہ بھی در حقیقت فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، مومن کے پاس۔ مومن تو ایسا نہیں کرتا، لیکن شیطان کے ورغلانے سے ایسا کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی بہت مہنگائی کا زمانہ ہے، بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، تو ایسا کرو کہ کنڈا لگا لو۔ تو مومن یہ کام نہیں کرتا، لیکن شیطان آ کے اسے اکساتا ہے، ورغلاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، دیکھو تم اتنی بچت کر لو گے، تمہارا بل آ رہا ہے مثلاً 25,000، پھر آ جائے گا 10,000، تو 15,000 تمہارے بچ جائیں گے۔ وہ 15,000 نہیں بچیں گے، وہ 15 کے بجائے 30، اس سے ڈبل کہیں اور چلے جائیں۔ پتہ چلا بچے کو چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، بیٹھے بٹھائے 2.5-3 لاکھ روپے چلے گئے۔ اور جو بچائے تھے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ بیوی اپنے والدین کے گھر جا کے بیٹھ گئی۔ بھئی کیا ہو گیا؟ اب عدالت میں جا رہے ہیں، وکیلوں کو پیسے کھلا رہے ہیں، سکون الگ غارت ہوا۔ پیسے جتنے بچائے تھے اس سے ڈبل ٹبل 4 گنا 5 گنا زیادہ چلے گئے۔ اولاد کو اللہ نے نافرمان کر دیا۔ لڑکی نے کوئی ایسا لڑکا اپنے لیے پسند کر لیا رشتے کے لیے کہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، چرسی ہے، موالی ہے، وہ کہتی ہے میں تو یہیں کروں گی، کہیں بھی نہیں کروں گی۔ اب رات دن کا سکون غارت ہو کے رہ گیا ہے۔
یہ خود ہم نے خریدا ہے اپنے ہاتھوں سے، اللہ ظالم نہیں ہے، تو اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ادھر ہمارے پاپوش میں 4 مہینے ہو گئے، تقریباً میرا خیال ہے 5 مہینے ہو گئے ہوں گے، پہلے لائٹ نہیں جاتی تھی، اب جا رہی ہے۔ اب مسجد میں لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں، مارکیٹوں میں لوگ کتنا پریشان ہو رہے ہیں، جو پورا پورا بل بھر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب لائٹ نہیں جا رہی تھی اس وقت بھی اتنا ہی بل تھا، ابھی بھی اتنا ہی بل ہے۔ کتنی اذیت ہو رہی ہے، اور اس کا سبب کون لوگ بن رہے ہیں؟ جو کنڈا ڈال رہے ہیں۔ تو وہ جو جتنے پیسے بچا رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ اتنے پیسے وہ حرام کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جیسے کسی کی جیب سے پیسے نکال لی۔ اور کتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کو ادنا سے ادنا تکلیف پہنچانا حرام ہے، 1 سیکنڈ کی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اب 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے لائٹ غائب ہے، کتنی اذیت ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کون بن رہا؟ فائدہ کچھ نہیں ہوگا، جتنے پیسے بچائیں اس سے زیادہ جائیں گے، بچنا کچھ نہیں ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کم کھائے غم نہ کھائے، تو زیادہ کھا رہا ہے اور ساتھ میں غم بھی کھا رہا ہے، تو ایسے زیادہ کھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے پوری مارکیٹ میں دیکھیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں۔ اجتماعی طور پہ کتنے لوگ بیچارے تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی وجہ سے، اگر وہ اس حرکت سے باز آ جائیں تو وہ کسی کا فائدہ نہیں کریں گے، اپنا ہی فائدہ کریں گے، اپنا دنیا اور آخرت میں فائدہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔